الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد یہیں پہ درس ختم ہو گیا تھا۔ تو طہارت کی دو قسمیں بتائی گئی تھیں، ایک طہارہ معنویہ ہے کہ شرک و کفر سے اپنے دل کو پاک کر لینا، دوسری قسم ہے طہارہ حسیہ۔ طہارہ حسیہ کی بھی دو قسمیں کی گئی تھی کہ اپنے آپ کو گندگی سے پاک کر لینا، پیشاب پیخانہ یا بہتا ہوا خون یا سور یا کتے کا گوشت کہیں لگ جائے جس میں، تو طہارہ حسیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان سے پاک کرنا۔ پھر اس کی دو قسمیں کی گئی تھیں، ایک حدث اور ایک خبث۔ حدث کیا ہے، اور اس حدث کی بھی دو قسمیں تھیں۔ حدث کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو، حدث سے پاکی حاصل کرنا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ حدث سے پاکی یہ ہے کہ آدمی اگر پیشاب پیخانہ کر رہا ہے یا کچھ بھی ہوا خارج ہو جا رہی ہے تو اس سے پاکی آدمی حاصل کر لے تو اس کو حدث کہتے ہیں، لیکن اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ دوسری بات آئی تھی حدث اکبر، کہ آدمی ویٹ ڈریم دیکھ لیتا ہے یا بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ حدث اکبر ہے، اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ غسل ہے۔ حدث اصغر سے وضو کر لینا کافی ہے، اور حدث اکبر سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز تھی خبث، گندگی، جیسے میں نے کہا تھا پیشاب پیخانہ لگ جائے جس میں، تو اس حصے کو چاہے جگہ ہو، کپڑا ہو، جسم ہو، دھو لیا جائے، اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور آ گئی تھی کہ حدیث ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب 2 گھڑا پانی، یعنی اس کی پیمائش لوگوں نے کہیں 250 لیٹر کی ہے، کہیں 200 لیٹر کی ہے، تو اگر یہ مقدار ہو جائے تو پانی گندگی سے متاثر نہیں ہوتا ہے، یا وہ پانی گندا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ اگر پانی کم ہے، اس میں کوئی گندی چیز پڑ جاتی ہے تو وہ ناپاک ہی ہو جائے گا، چاہے مزہ یا کیا رنگ یا اسمیل اس میں آئے نہ آئے، وہ گندا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 200 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی ہے اور اس میں کوئی چیز گندگی پڑ جاتی ہے اور اس کا تینوں جو صفتیں ہیں اس میں سے کوئی بدلاؤ نہ آئے تو وہ پانی صاف رہتا ہے، گندا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ بھی پانی ہے، زیادہ بھی ہے 200 لیٹر یا اس سے زیادہ، لیکن تینوں صفتوں میں سے کوئی صفت بدل جائے گی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جو حدیث ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب 2 گھڑا پانی ہو یعنی 200 لیٹر ہو تو اس میں گندگی مؤثر نہیں ہوتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی بات کی جواب دیا ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ پانی جب 2 گھڑا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں گندگی اثر نہیں ڈالتی ہے، اس بنیاد پہ کہہ دیا گیا۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ پانی اگر 2 گھڑا یا اس سے زیادہ ہو، تینوں صفتوں میں سے کوئی صفت بدل گئی ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ کیا تھا؟ الماء اذا خالطہ طاہر، پانی ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے۔ الماء اذا خالطہ مادۃ طاہرہ، جب پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے، جیسے درخت کے پتے ہیں، صابن ہے یا شیمپو وغیرہ ہے، یا بیر کے پتے ہیں یا بیر ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں۔ وَلَمْ يَغْلِبْ ذَلِكَ الْمُخَالِطُ عَلَيْهِ، لیکن جو چیز اس میں پڑ رہی ہے وہ غالب نہ آئے، یعنی اس کا اثر تو رہے لیکن بالکل غالب نہ آ جائے۔ جیسے جو گڈھے ہیں، تالاب ہیں، وہاں پہ گھاس اگتی ہے، کبھی کبھی گھاس کی وجہ سے اس پانی میں بو آ جاتی ہے، یا ایسے ہی پیڑ کا پتا ہے، وہ ندی کنارے ہے، گڈھے کنارے، اس میں زیادہ گرتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملنے والی چیز اس پہ غالب نہ آئے،
اثر تو پڑے لیکن غالب نہ آئے تو کیا کریں گے؟ فصحیح انہ طہور یجوز التطہر بہ من الحدث والنجاسہ، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس سے آپ نجاست دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہا اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب پیخانہ سے فارغ ہوا ہے یا عورتوں کے پاس گیا ہے اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو بھی مسح کر لیا کرو اور اپنے چہروں کو بھی۔ تو یہاں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ لفظ الماء فی الآیہ نکرہ، یہاں پانی کا ذکر ہے، یہ پانی سے تم پاکی حاصل کر لیا کرو۔ تو جس پہ پانی جو پانی ہے اس پہ غالب نہ آیا ہو، اس کا رنگ بالکل بدل نہ گیا ہو، تو اس کا بھی نام پانی ہی ہوگا، اور قرآن نے کہا ہے کہ پانی سے تم وضو کر لیا کرو، پاکی حاصل کر لیا کرو۔ تو کہا کہ یہ لفظ پانی عام ہے سارے پانی کو، الا یہ کہ اس کی حیت اور صورت ہی بدل جائے تو دوسری بات ہے۔ لا فرق بین الماء الخالص والمخلوط، کہا اگر پیور پانی ہے یا اس میں کچھ چیزیں پاک چیزیں مل گئی ہیں تو دونوں میں فرق نہیں، دونوں کو پانی ہی کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور میں نے فرمایا تھا للنسوہ اللاتی قمن بتجہیز ابنتہ، ان عورتوں نے جو آپ کی بیٹی کو قبر میں اتارنے کے لیے تیار کیا تھا، کیا کہا تھا؟ اغسلنہا ثلاثا او خمسا، ان کو 5 بار نہلا دو یا 3 بار نہلا دو یا اس سے زیادہ، ان رأیتن، اگر تمہیں ضرورت اس کی ہو تو، بمائن وسدرن، کس سے؟ پانی سے اور بیت کے پتے سے، وجعلن فی الآخرۃ کافورا، لیکن آخر میں کافور ملا دینا، او شیء من کافور، یا کافر ملا دینا۔ تو یہاں بمائن وسدرن، جب پانی کو ہم ابال دیتے ہیں تو پانی کا رنگ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے کس سے؟ بیر کے پتے سے، اس کا رنگ دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہاں بھی کہا گیا ہے اگر یہ پاک کرنے والی چیز نہ ہوتی جو اس میں مل گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے اور نہ ہی عورتوں سے کہتے۔ 5واں حکم کیا ہے؟ حکم الماء المستعمل فی الطہارہ، جو پانی ہم نے استعمال کر لیا، ہم نے جو پانی استعمال کیا اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نے وضو کیا، نہایا، اس کے بعد وہ پانی اس کا حکم کیا ہے؟ الماء المستعمل فی الطہارہ کالماء المنفصل عن الاعضاء المتوضی والمغتسل، کہا پانی جو ہم وضو کرتے ہیں اس سے جو الگ ہوتا ہے، نکلتا ہے، یا جو ہم غسل کرتے ہیں اس سے جو پانی الگ ہو جاتا ہے، طاہر مطہر لغیرہ علی الصحیح، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یہ صحیح بات ہی ہے۔ یرفع الحدث ویزیل النجس، حدث بھی دور ہو جائے گا، یعنی اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اور ویزیل النجس، وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور گندگی بھی دور کر سکتے ہیں، ما دام انہ لم یتغیر منہ احد الاوصاف الثلاثہ، جب تینوں صفتوں میں سے کوئی صفت نہ بدلی ہو، الرائحہ والطعم واللون، تینوں صفتیں جو کیا ہیں آپ جانتے ہیں۔ ودلیل طہارتہ، طہارت کی دلیل کیا ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن عقیدت محبت اتنی تھی صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے پانی ٹپکتا اس کو بھی صحابہ کرام لینے کے لیے جھگڑ پڑتے، لینے کے لیے، اگر وہ پانی ناپاک ہوتا تو اس کو ٹچ نہیں کرتے۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صب علی جابر من وضوئہ اذ کان مریضا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا کیا ہوا وضو کیا ہوا پانی اڈیلا تھا جب وہ مریض تھے۔ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَجُزْ فِعْلُ ذَلِكَ، اگر وہ نجس ہوتا پانی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ کی اصحاب کرام اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹب سے وضو کرتی تھیں یا نہاتی تھیں یا نہاتے تھے صحابہ کرام، اور ظاہر سی بات ہے ٹب سے نہانے کی صورت میں پانی کے چھینٹے ٹب میں پڑیں گے پانی میں، اگر ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کر دیتے۔ ظاہر سی بات اگر ٹب ہے ہم نہا رہے ہیں یا غسل ہی کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، سامنے والا بغل میں کبھی کبھی ہمارے وضو کا پانی
کا چھینٹا اس کے جسم پڑ جاتا ہے، تو اگر یہ ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے، حالانکہ ایسا ہوتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ہریرہ وقد كان جنبا، آپ جنبی ہوتے، جنبی کہتے ہیں کہ آدمی ویٹ ڈریم ہوا، بیوی کے پاس گیا، اس کو اسلامی ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ جنوبی۔ ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن کیا نہیں ہوتا ہے؟ نجس نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر مومن نجس نہیں ہوتا ہے تو پانی فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَفْقُدُ طَهُورِيَتَهُ بِمُجَرَّدِ مُمَاسَتِهِ لَهُ، تو اگر کوئی پانی جو آپ کے اعضائے وضو سے گر رہا ہے یا نہایا ہے وہ پانی کسی کو ٹچ ہو رہا ہے یا کسی برتن میں لگ رہا ہے تو یہ چھو لینے سے، استعمال کرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک ہی رہے گا۔ المسئلۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ اسعر الآدمیین و بہیمۃ الانعام۔ ہمارے ہاں جھوٹا بڑا خراب مانا جاتا ہے، جو آپ نے کھا لیا یا برتن میں چھوڑ دیا یا پانی پیا یا سیب کھایا، اس لیے بھی عیب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اگر دودھ وغیرہ پیالہ آ جاتا تو صحابہ کرام کو پہلے کہتے تم پیو، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا یا جھوٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے ہندوستان میں رہ کر کے یہ ساری چیزیں یا تہذیبیں ہمارے ہاں آ گئی، ہم نے اس کو بڑا اہم بنا دیا۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، السور ما بقی فی الاناء بعد شرب الماء منہ، جھوٹا کیسے کہتے ہیں؟ جو برتن میں پانی پینے کے بعد بچ جائے یا کھانا کھانے کے بعد بچ جائے، پانی کھانا نہیں سے وغیرہ جو بھی چیز آپ کھا لیں۔ فل آدمی طاہر، آدمی پاک ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو۔ وسورہ طاہر، اور اس کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ سواء کان مسلمن او کافرن، مسلم ہو یا کافر ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ وکذالک الجنوب، جنوبی آدمی یا حائضہ عورت ہے، اس کا بھی جھوٹا پاک ہے۔ وہ مانوی ناپاکی ہے، حصی نہیں ہے وہ، اسی لیے جو کہا گیا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ اس کا جسم ہم ٹچ کر لیں گے ہم ناپاک ہو جائیں گے، وہ شرک کی گندگی ہے۔ تو کہا کہ اسی طرح سے جنوبی اور حائض بھی یہ بھی پاک ہوتے ہیں۔ وقد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن لا ينجس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ مانوی ناپاکی ہے کہ اس کو نہانا، لیکن مجرد یا صرف چھو لینے سے آدمی ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تشرب من الاناء وہی حائض، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن سے پیتی تھیں، اور اس حال میں کہ حائضہ ہوتی تھی، منتھلی کورس سے گزر رہی ہوتی تھیں۔ فَيَأْخُذُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ لے لیتے، فَيَضُفَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس برتن پہ وہاں رکھتے جہاں حضرت عائشہ نے منہ رکھا تھا اور جہاں سے پیا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ جھوٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقد اجمع العلماء ولا طہارت سور ما یؤکل لحمہ، انسان ہی نہیں بلکہ جو جانور جن کا کھانا کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ان کا بھی جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اما ما لا یؤکل لحمہ، لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ جو جانور پاک نہیں ہے یا کھائے نہیں جاتے، جن کا کھانا حرام ہے، جیسے درندے ہیں، گدھے ہیں وغیرہ ہیں، فصحیح ان سورہ طاہر، تو یہ بھی صحیح بات ہے اختلاف سے ہٹ کر کے کہ ان کا بھی جھوٹا پاک ہے۔ ولا یؤثر فی الماء، پانی میں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ وبخاصۃ اذا کان الماء کثیرا، جب پانی زیادہ ہو تو اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب آگے دلیل دے رہے ہیں، اما اذا کان الماء قلیلا وتغیر بسبب شربها منه فانه ينجس، کہا لیکن اگر پانی تھوڑا ہے اور درندہ ہے یا اور کوئی دوسرا جانور ہے منہ میں ڈال دیتا ہے، اگر اس کا رنگ وغیرہ بدل جائے، پانی وغیرہ کا مزہ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ودلیل ذالک، اس کی دلیل کیا ہے کہ درندوں کا بھی جھوٹا پاک ہے، دے رہے ہیں الحدیث السابق وفیہ انہ سئل عن الماء،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پانی کے بارے میں، وما ینوبہ من الدواب والسباع، اور جو اس پر درندے وارد ہوتے ہیں، درندے وارد ہوتے ہیں، دوسرے چوپائے وارد ہوتے ہیں، آ کے پیتے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 گھڑا ہو تو پانی وہ گندگی سے متاثر نہیں ہوتا ہے اور ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کے بارے میں بھی فرمایا تھا جس نے برتن سے پانی پی لیا تھا، کیا، انہا لیست بنجس، یہ بلی ناپاک نہیں ہوتی ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والوں میں سے ہیں یا چکر لگانیوں والے میں سے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے بچنا آپ کا مشکل ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جھوٹا کیا ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهَا فِي الْغَالِبِ فَلَوْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ صُورِهَا وَوَجَبَ غُسْلُ الْأَشْيَاءِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَهِيَ مَرْفُوعَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہا کہ اگر یہ ناپاک ہو جاتا تو امت کے لیے مشکل ہوتی، اس لیے خاص کر کے بلی کا جھوٹا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے اس کو پاک قرار دیا ہے۔ اما سور الکلب فإنه نجس، لیکن کتے کا جھوٹا، وہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، خود وہ ناپاک ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ وکذالک الخنزیر، اسی طرح خنزیر بھی ہے، ان کا جھوٹا، چونکہ یہ گندے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے حدیث میں کہا ہے نجس ہیں یہ، اس لیے ان کا جھوٹا اتفاق پاک ہے۔ لیکن درندے ہیں، شیر ہیں، بھیڑیا وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پانی زیادہ ہے خاص کر کے اور فرق نہیں پڑتا ان کے پینے سے اس کی صفت پر، تو وہ پاک ہے، الا کہ بہت تھوڑا ہو، ان کے پینے سے اس کا مزہ وغیرہ بدل جائے تو الگ بات ہے۔ کلب ناپاک کیوں ہے؟ حدیث میں دیکھیے، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، تمہارا برتن کب پاک ہوگا؟ اگر اس میں کتا منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، 7 بار اس کو دھونا پڑے گا، اولاہن بالتراب، پہلی بار مٹی سے، تاکہ جو اس کا زہر ہے یا ربیز وغیرہ ہے وہ اس سے پاک ہو جائے۔ تو گویا کہ حدیث میں وضاحت آ گئی۔ وَأَمَّا الْخِنزِيرُ فَلِنَجَاسَتِهِ، خنزیر کے بارے میں کیونکہ اس کی نجاست گندگی ہے اس کے جسم میں، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، خنزیر کے بارے میں کہا کہ یہ پلید ہے، گندا ہے، اس لیے ان کا جھوٹا پاک ہے، خود وہ ناپاک ہیں تو نتیجے کے طور پہ جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ الباب الثانی فی الآنیہ وفیہ عدۃ مسائل، برتن کے بارے میں کون سا برتن ہمیں استعمال کرنا ہے، کیا نہیں، کیسے پاک ہوگا، ناپاک ہوگا۔ ہی الاوعیہ التی یحفظ فیہا الماء وغیرہ، برتن آپ جانتے ہیں، سواء کان من الحدید او من الغیر، چاہے لوہے کا ہو، تانبے کا ہو، کسی بھی میٹل کا ہو۔ والاصل فیہ الاباحہ، کہا اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے اس میں کھانا پینا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی یہ چیزیں پاک ہیں۔ تفصیل آ رہی ہے۔ پہلا مسئلہ استعمال آنیۃ الذہب والفضۃ وغیرہما فی الطہارہ، کہا کہ استعمال کے لیے، صفائی کے لیے پانی اگر ہم سونے یا چاندی کے برتن میں رکھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو استعمال جمیع الاوانی فی الاکل والشرب وسائر الاستعمال، کہا تمام برتن کھانے پینے کے لیے ہوں، کسی اور استعمال کے لیے ہوں، سب جائز ہیں۔ اذا کانت طاہرہ مباحہ، اگر وہ برتن پاک ہے، ولو کانت ثمینہ، اگرچہ وہ مہنگا کیوں نہ ہو، لبقائہا الاصل، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جائز ہے، وہو الاباحہ، اور وہ اصل کیا ہے، وہ مباح ہے، جائز ہے۔ ما عدا آنیۃ الذہب والفضہ، ہاں 2 برتنوں کے بارے میں کچھ وضاحت ہے، کہا سونے اور چاندی کے برتن کے بارے میں فرمایا فإنہ یحرم الأکل والشرب فیہما خاصہ، کہا خاص کر کے چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا پینا کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی برتن کے طور پہ، پانی ٹب وغیرہ کے طور پہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ ولا تاکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، سونے چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ پیو، کیوں؟ کیونکہ یہ غیروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور ہم کو یہ چیز کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان الذی یشرب فی آنیۃ الفضہ، جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اڑیل رہا ہے۔ تو دنیا میں کھانے پینے
سے ان برتنوں میں چاندی ہو یا سونا ہو منع کیا گیا ہے، اور وعید بھی آئی ہے اور اس کے بارے میں عذاب کا بھی کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ فَهَذَا نَصٌّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ دُونَ سَائِرِ الِاسْتِعْمَالِ فَدَلَّ عَلَىٰ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّهْيُ عَامٌ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاءَ الْخَالِصِ أَوْ الْمُمَوَّهِ۔ کہا ایک چیز اور مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو گھڑیاں پہنتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، رنگا ہوا سونے کا، اس کو کچھ لفظ میں آتا ہے، ہاں گوڈ، تو اس کے بارے میں بھی چاہے برتن ہو چاندی یا سونے کا، یا چاندی سونے کا پینٹ کیا ہوا ہو، تو وہ برتن ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گھڑی بھی، چاندی تو پہننے میں جائز ہے پہننے کے لیے، وہاں پینے کے لیے الگ بات ہے، پہننے کے لیے الگ مسئلہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں لیکن سونے کی نہیں، اسی لیے گھڑی وغیرہ بھی، گھڑی ہو یا انگوٹھی ہو، چاہے سونے کا پیور ہو یا اس پر اس کا پانی چڑھایا گیا ہو، دونوں جائز نہیں ہے۔ یا برتن ہے کسی اور چیز کا لیکن اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے، کچھ ملا دیا گیا ہے سونا چاندی، تب بھی وہ برتن استعمال ہم نہیں کر سکتے پینے کے لیے۔ جی ہاں آ رہی بات، آ رہی ہے۔ اب المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، حکم استعلال الاناء المضبب بالذهب والفضہ، کہ جو جس پر پانی چڑھا دیا گیا ہو وہ برتن کے بارے میں کیا حکم ہے جو چاندی اور سونے کا رنگ چڑھا دیا گیا ہو۔ ان كانت الضبۃ من الذهب حرام استعمال الاناء مطلقا، کہا اگر پانی بھی چڑھایا گیا ہو تو مطلق طور پہ حرام ہے، پانی بھی چڑھایا گیا ہو، کیونکہ وہ عام حدیث کے تحت آ گیا۔ اما ان كانت الضبۃ من الفضہ، لیکن اگر چاندی کا ویلڈنگ ہو، وہی یسیرہ، تھوڑا موڑا ہو، فإنه يجوز استعمال الاناء، تو وہ برتن استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بس یہ کہ معمولی وہ ویلڈنگ کتنی ہوگی۔ لیکن سونے کے بارے میں کہا نہیں ویلڈنگ تھوڑی ہو، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کسر قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹوٹ گیا، فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، تو جہاں ٹوٹا تھا وہاں چاندی جڑوا لیا گیا۔ تو چاندی کے بارے میں رخصت ہے کہ اگر ویلڈنگ ہے، لیکن سونے کے بارے میں ویلڈنگ نہیں، جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، آنیت الکفار، برتن جو کفار کے زیر استعمال ہیں۔ الاصل فی آنیت الکفار الحل، کا عام قاعدہ کیا ہے کہ کافروں کے برتن بھی حلال ہیں، کافروں کے برتن بھی حلال ہیں، الا اذا علمت نجاستها، الا یہ کہ پتہ چل جائے پکا کہ اس میں گندگی استعمال کی جاتی ہیں، سور کا گوشت یا خنزیر کا یا اور کوئی چیز، شراب، فإنه لا يجوز استعمالها الا بعد غسلها، کہا تو وہ جائز نہیں الا کہ اس کو ہم دھو لیں۔ لحدیث ابی ثعلبہ الخشنی قال قلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اہل کتاب ہیں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، افناکل فی آنیتہم، کہا ان کے برتن میں ہم کھائیں، تو آپ نے فرمایا لا تاکلوا فیہا، مت کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، اگر اس کے علاوہ کچھ نہ ملے تو اور الگ بات ہے، لیکن پھر کیا کرو، فغسلوہا، دھو لیا کرو، ثم کلوا فیہا، پھر اس میں کھاؤ۔ گویا کہ جہاں معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسی چیز کھاتے ہیں تو ان کے ہاں نہیں کھانا ہے۔ کچھ برادریاں ہندوستان میں ہیں جہاں بھائی یہ لوگ کھاتے ہیں، کچھ برادریاں ایسی ہیں جہاں نہیں کھاتے ہیں، تو ہاں آپ، اور پھر اس طرح جو کھانے کے پلیٹ میں اس کو کوئی شراب وغیرہ نہیں پیتا ہے، تو وہ یہ چیز معذر ہے۔ اما اذا لم تعلم نجاستها، پتہ ہی نہیں ہے کہ نجس ہے کہ نہیں ہے، بأن يكون اهلها غیر معروفین بمؤشرۃ النجاسہ، نہ پتہ چلے کون لوگ ہیں، آپ جتنی جگہ گئے، فإنه يجوز استعمالها، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ عام طور جو ہندو کو ہوٹل ہیں تو وہ مانا جائے گا کہ وہی عام وہ ہے جہاں آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص جگہ ہے جہاں وہ چیز ہے تو پھر آپ کو نہیں کھانا پینا ہے۔ لأنه ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الماء للوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابیوں نے پانی لیا وضو کے لیے، من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی لیا۔ وَلَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہمارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ وَقَدْ يُقَدِّمُونَهُ إِلَيْنَا فِي أَوَانِهِمْ، اپنے برتنوں میں ہمارے سامنے لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ كما دعا غلام یہودی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خبز شعیر و احالۃ سنخۃ فاکل منها،
جیسا کہ ایک یہودی لڑکے نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، بلایا کھانے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، جس میں چربی اور تیل وغیرہ ڈال کے کھانا بنایا گیا تھا۔ تو گویا کہ عام ہندو جو ہیں ان کے ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن خاص لوگ جہاں معروف ہے کہ لوگ گندی چیزیں کھاتے ہیں تو وہاں آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے برتن، الا کہ آپ مجبور ہو جائیں تو اس سے آپ دھو لیں اچھی طرح سے۔ چوتھا مسئلہ الطہارۃ فی الآنیۃ المتخذۃ من جلود المیتہ، کہا وہ برتن جو مرے ہوئے جانوروں کے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں۔ جلد المیتہ مردار کا چمڑا، اذا دبغ طہر وجاز استعمالہ، جب وہ دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن کون جانور، تفصیل آ رہی ہے۔ ایما یہاب دبغ فقد طہر، جو بھی چمڑا اس کی بدبو یا گندگی دور کر دی جائے، چاہے کیمیکل لا کر کے، چاہے نمک وغیرہ ڈال کر کے، یا پانی وغیرہ ڈال کر کے، کہ اس میں سے بدبو ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں دباغت، ٹھیک ہے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کس کا ہو بھائی، اگر حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مردار کا بھی۔ وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری سے ہوا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حَلَّا أَخَذُوا يَهَابَهَا، کیوں نہیں اس کے چمڑے کو لوگوں نے لے لیا، فَدَبَغُوهُ، پھر دباغت دے دی، یعنی اس کو اس کی گندگی کیمیکل کے ذریعے سے جس طرح سے بھی ہو صاف کر دیے ہوتے، فَانْتَفَعُوا بِهِ، اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ تو مردار بکری ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے۔ وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَيْتَةُ مِمَّا تَحِلُّهَا الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا، یہ وہ جانور ہیں جن کو ذبح کر دیا جائے تو کیا ہو جاتے ہیں آپ کے لیے، حلال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جانور جن کو ذبح بھی کر دیا جائے حلال نہیں ہے آپ کے لیے، یا جن کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ درندے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، گدھا ہے، یا اور دوسرے جانور ہیں جن کو تو ہم ان کے چمڑے کو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو درندے وغیرہ ہیں ان کا بھی چمڑا ہم، چاہے ذبح تو کوئی کرے گا نہیں، مردار ہوں، ان کا چمڑا ہم استعمال نہیں کر سکتے دباغت دینے کے بعد بھی۔ لیکن جن کا کھانا حلال ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اور جو بھی جانور ہوں اس طرح کے، تو اگر وہ مر جائیں اور ہم ذبح نہ کر سکے ہوں تو چمڑا استعمال کر سکتے ہیں صفائی کرنے کے بعد۔ اما شعرها فهو طاہر، کہا بال کے بارے میں کیا حکم ہے، کہا پاک ہے۔ اے شعر المیتہ المباح الاکل، کہا اگر کوئی جانور مر گیا ہے تو اس کا چمڑا پاک ہے تو بال بھی پاک ہوگا جو کھایا جاتا ہے۔ اما اللحم فانه نجس، کہا گوشت اگر مر گیا ہے تو وہ نجس ہے، ناپاک، اس کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ وہ محرم نقلہ، کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا الا یکون میتہ، سارے کھانے حلال ہیں، لیکن نفی کر دی، کیا کہا، مگر جو مردار ہوں۔ ادھر بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، پھر آخر میں کیا کر دیا، نفی کر دی کچھ چیزوں کی، کہا اللہ کہ میں وہ مردار ہوں، او دم مسفوحن، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، یہ ناپاک ہے۔ بہتا ہوا خون کیا ہے، ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں جو فوارے کے ساتھ نکلتا ہے خون، اگر وہ جسم میں لگ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو دھونا پڑے گا پانی سے، لیکن وہ پیشاب پیخانہ کی طرح سے کیا ہے، ناپاک ہے، لیکن جو گوشت میں لگا ہوا خون ہے وہ پاک ہے۔ وَيَحْصُلُ الدَّبْغُ، دباغت جو ہم کہتے ہیں کہ کیسے صفائی ہو مردار جانور کی چمڑے کی، کہا بتنظیف الاعضاء والقدر الذي كان في الجلد بواسطہ مواد تضاف الى الماء كالملح وغیرہ، کہا پانی وغیرہ میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں، یا آج کیمیکل کا زمانہ وہ ڈال دیتے ہیں، یا کوئی اور پتا بیری کا پتا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے وہ صاف ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ، کہا جو جانور زکوٰۃ مطلب عربی میں کہتے ہیں ذبح، زکوٰۃ ذبح، دیکھیے ایک عربی عجیب زبان ہے، زکوٰۃ ہم نے کہہ دیا تو آپ جانتے ہیں پاکی جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اگر ذال سے کہتے ہیں زکوٰۃ، سیم چیز ہے، خالی ذال کا فرق ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے، ذبح کے بندہ۔ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ، تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ وَعَلَى هَذَا فَجِلْدُ الْحِرَّةِ، بلی کا
کی چمڑا وہ مادونہا فی الخلقہ یا اس سے کم یا اس سے بڑے لا یطہر بالدبغ دباغت سے پاک نہیں ہوں گے ولو کان فی حال الحیات طاہرا اگرچہ ان کا چھونا پکڑنا جائز تھا زندگی میں ناپاک نہیں تھے لیکن مرنے کے بعد ان کے چمڑے کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں وجلد ما یحرم اکلہ ولو کان طاہرا فی الحیاۃ اور کہا جن کا کھانا حرام ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے اگرچہ زندگی میں وہ پاک ہوتے ہیں فإنہ لا یطہر بالدباغ کہا دباغت کے ذریعے سے اس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا ہے والخلاصہ ان کل حیوان مات جو بھی جانور مر جائیں وہ ہوا من ماکول اللحم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کا جلد پاک ہو جائے گا دباغت سے اور ہر وہ حیوان جس کو کھایا نہیں جاتا ہے مر جانے کے بعد بغیر ذبح کیے مر جانے کے بعد ان کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ الباب الثالث تیسرا باب فی قضاء الحاجت و آدابها وفیہ عدۃ مسائل قضائے حاجت یعنی واش روم جانے کی بات ہو رہی ہے پیشاب پیخانہ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کچھ مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ المسألۃ الاولی الاستنجاء والاستجمار وقیام احدہما مقام الاخر کہا استنجا ہم اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ پانی سے شرمگاہ کو دھونے کو پیشاب پیخانہ کے بعد، لیکن عربی میں استنجا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں سوری الٹ ہو گیا۔ استنجا ہمارے علاقے میں نہیں جانتا ہوں، یہاں استنجا کے نہیں ہم پیشاب پیخانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ پیشاب پیخانے کے لیے جا رہے ہیں، اور عربی میں استنجا طہارت حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو الاستنجا والاستجمار چاہے ہم پیشاب پیخانہ کو صاف کریں پانی سے اس کو استجمار کہتے ہیں، استجمار، اور اگر ہم پتھر ٹیشو پیپر ڈھیلا وغیرہ سے استعمال کرتے ہیں اس سے صفائی کرتے ہیں پیشاب پیخانہ کی تو اس کو ہم استجمار کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے قائم مقام ہے، چاہے یہ استعمال کر لیں چاہے وہ استعمال کر لیں۔ لیکن آگے حدیث آ رہی ہے کہ اگر آپ نے دونوں کو جمع کر لیا، پہلے ڈھیلا استعمال کر لیا، ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، پھر آپ نے پانی استعمال کر لیا تو اور اچھا ہے۔ الاستنجاء ازالۃ الخارج من السبیلین بالماء کہا استنجا کسے کہتے ہیں؟ پانی کے ذریعے سے پیشاب پیخانہ کو دھونا۔ والاستجمار مسحہ بطاہر مباح استجمار کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی طاہر پاک چیز سے، وہاں کیا تھا؟ استجمار پانی سے دھونا، یہاں کہا کسی بھی پاک چیز سے صاف کرنا جس سے صفائی ہو جائے، جیسے پتھر ہے اور پتھر کے جیسے ڈھیلا ہے مٹی کا، ٹیشو پیپر وغیرہ ہے۔ وَيُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ کہا چاہے یہ کر لے چاہے یہ کر لیں، دونوں درست ہے، چاہے پتھر ہو یا پانی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان نبی یدخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں واش روم میں داخل ہوتے تھے، یرحمک اللہ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي، میں اور ایک غلام میرے جیسا لڑکا، دو لوگ ہوتے، یداوۃ من ماء، پانی کا برتن اٹھائے ہوتے تھے، وعنزا، اور لاٹھی بھی، عنزا کے بھی آدمی کے ساتھ رہتا ہے ضرورت کے لیے، بھالا رنزا یا کو بھی نیزا، فیستنجی بالماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اذا ذهب احدكم الى الغائط، جب پیشاب پیخانہ کے لیے کوئی تم میں سے جائے، فلیستطب بثلاثه احجار، تو پاکی حاصل کرے 3 پتھروں سے، یعنی گویا کہ 3 پتھروں سے کم پاکی نہیں ہوگی۔ فإنها تجزء عنه، اس سے اس کا کام ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی۔ والجمع بینہما افضل، اگر دونوں لے لیا تو افضل ہے۔ والاستجمار يحصل بالحجارة او ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب، لکڑی بھی اگر ہے، جیسے میں نے کہا وہ بھی کوئی بھی چیز ایسی ہے طاہر پاک ہے تو آپ اس سے صفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستجمر بالحجارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی وغیرہ بھی استعمال کر لیتے تھے صفائی کے لیے۔ ولا یجزئ فی الاستعمال اقل من 3 مسحات، کہا 3 پتھر سے کم پہ جائز نہیں ہے، صفائی نہیں ہوگی، کیونکہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نہانا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان نستنجی بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے صفائی کریں۔ ایک اور ادب سکھلایا کہ پیشاب پیخانہ صاف کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے ہم نہ شرمگاہ کو چھوئیں گے، نہ پکڑیں گے، نہ ہم صفائی حاصل کریں گے، دائیں ہاتھ نہیں۔ عام قاعدہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے،
پیشاب پخانہ صاف کرنا ہو، ناک صاف کرنا ہو تو کس سے کرتے تھے؟ بائیں ہاتھ سے۔ وَأَن نَّسْتَنْجِيَ بِأَقَلٍّ مِّن ثَلَاثَةِ حَجَارٍ، اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم نہ استعمال کریں۔ وَأَن نَّسْتَنْجِيَ بِرَجِيٍ أَوْ عَظْمٍ، اور ایک بات سے منع کیا ہے کہ ہڈی ہو یا گوبر ہو اس سے ہم استنجا نہ کریں، صفائی نہ کریں، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ یہ جنوں کا کیا ہے؟ کھانا ہے۔ دوسرا مسئلہ استقبال القبلۃ واستدبارها حال قضاء الحاجہ، کہا جب ہم پیشاب پخانے کے لیے جائیں تو ہمیں قبلہ کی جانب پیٹھ اور پیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہی انصاری کی حدیث ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب پیشاب پخانہ کے لیے آؤ تو نہ پیٹ کرو قبلہ کی جانب نہ پیٹھ، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق و مغرب کر سکتے ہو، اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر سکتے ہو، لیکن قبلہ کی جانب اپنا پیٹ اور پیٹھ نہ کرو۔ تو ہم لوگ پیشاب پخانہ کے لیے اپنا رخ، اپنا چہرہ تو یہ یہاں کہا شرق و غرب ہو، کہا مشرق مغرب میں اپنا سینہ کرو یا پیٹ کرو، پیٹ کرو یا پیٹ کرو دونوں جائز ہے۔ تو یہ کیوں کہا؟ کہا کہ ہم استقبال قبلہ نہ کریں، یعنی قبلہ کی جانب نہ اپنا پیٹھ کریں، اپنی پیٹھ، اور نہ اپنا پیٹ نہ کریں، یعنی اس طرف رخ بھی نہ کریں، پیٹھ بھی نہ کریں، لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن مشرق و مغرب کی جانب کرو، ایسا کیوں کہا؟ ان کے حساب سے مشرق و مغرب میں قبلہ دیکھیے اس کو مان لیں قبلہ، آپ یہ قرآن آبادی دنیا کی چاروں طرف ہے، تو جو لوگ ساؤتھ میں ہیں قبلہ کے وہ کیا کریں گے؟ اس طرف نہیں کریں گے، یعنی نارتھ اور ساؤتھ میں نہیں کریں گے، وہ کدھر کریں گے؟ ویسٹ اور ایسٹ میں، وہ انہی کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن جو ممالک قبلہ کے پورب یا پچھم پڑتے ہیں وہ اپنا رخ پیشاب کرتے وقت، پائخانہ کرتے وقت یا تو ساؤتھ کریں گے یا تو نارتھ میں کریں گے، کیونکہ قبلہ بیچ میں ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے سارے لوگ قبلہ کی طرف راؤنڈ میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے آگے قبلہ ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو اس قبلہ کے دکن یا اتر میں ہیں، نارتھ یا ساؤتھ میں ہیں، ان کے لیے کہا مشرق مغرب۔ لیکن ہم لوگ چونکہ پورب میں ہیں اور جو لوگ پچھم میں ہیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ تو تم دکن کی طرف رخ کر لو یا تو پھر کدھر کر لو؟ اتر کی طرف کر لو۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئے شام میں، ابو ایوب کہتے ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں کعبہ کی جانب، فننحرف عنہا، اس سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا ٹیڑھا کر لیتے، اپنے آپ کو کیا کر لیتے؟ بالکل سیدھا کرتے، ٹیڑھا کر لیتے، ونستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار طلب کرتے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اما اذا کان فی البنیان، ایک بات اور ذکر کر دی انہوں نے کہ اگر بلڈنگ میں ہے، ایک تو آپ میدان میں جا رہے ہیں، دیہات وغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں تو بالکل منع قطعی طور پہ، نہ پیٹ کریں گے نہ پیٹ کریں گے، لیکن کہا ایک مسئلہ ہے کہ اگر بلڈنگ میں ہے اور قبلہ اس کے اوٹ میں ہے، کسی بھی چیز کے اوٹ میں ہے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن عمر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبوت فی بیتہ مستقبل الشام مستدبر القبلہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا اپنے گھر میں، اور ان کا رخ کس جانب تھا؟ شام کی طرف تھا، کعبہ کی طرف۔ ایک بات آ رہی ہے، ابھی دوسری بات آئے گی۔ اور مروان اصغر بھی کہتے ہیں اناخ ابن عمر بعیرہ، حضرت ابن عمر نے اپنے اونٹ کو قبلہ کی جانب بیٹھا دیا، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف بڑھا دیا، ثم جلس یبول الیہ، پھر اس اونٹ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ فقلت ابا عبد الرحمن، مروان کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، کہا اس سے منع کیا گیا نا کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کریں یا پیٹھ کریں؟ قال بلا انما نہی عن ھذا فی الفضاء، کہا جب یہ میدان میں ہو تب منع کیا گیا ہے، لیکن جب تمہارے درمیان اور قبلہ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو، چاہے دیوار ہو، جانور کھڑا کر دیا، تو کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والافضل ترک ذلک، کہا کہ افضل یہ ہے کہ آدمی اختلاف سے بچنے کے لیے
گھروں میں بھی اپنا ٹوائلٹ کہاں بنائیں؟ دکن یا اتر کی طرف، الحمدللہ۔ اور ہمارے خاص سے پوری دنیا میں یہ رائج ہے، یہ دنیا میں پوری رائج ہے کہ آدمی اختلاط بچ جائے، واللہ اعلم۔ المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ما یسن۔ اچھا ایک چیز اور بات آ جائے، ہم لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں پیر مسجد میں داخل کرتے ہیں نا، اور نکلتے ہیں تب، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، واش روم میں داخل ہوں گے تو ہم اپنا بایاں پیر داخل کریں گے اور نکلیں گے تو دایاں۔ حکمت اس کی، مسجد اچھی جگہ ہے تو آدمی دایاں پیر ڈالتا ہے، اور ٹوائلٹ گندی جگہ ہے شیطانوں کی آماجگاہ ہے تو وہاں کیا کرتا ہے؟ وہ بایاں پیر ڈالتا ہے۔ ما یسن فعلہ لداخل الخلاء، کہا جو بیت الخلاء میں جائے وہ کیا کرے؟ یسن لداخل الخلاء قول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہا بسم اللہ کہہ لے۔ اچھا ایک چیز اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہے گا؟ صرف بسم اللہ۔ اور حدیثوں میں بسم اللہ ہی ہے، چاہے کھانا کھانا ہو بسم اللہ، وضو کرنا ہو بسم اللہ، گھر میں داخل ہونا ہو تو بسم اللہ، تو ہم بسم اللہ کہیں گے۔ اور یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس سے؟ جن مردوں سے اور جن عورتوں سے۔ اور یہ گندگی جگہ ہوتی ہے، شیطان گندی جگہ عام طور سے زیادہ رہتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ تکلیف پہنچانا دے، اس لیے اللہ کی کا شیلٹر آدمی تلاش کر لیتا ہے۔ وہ عند الانتہاء والخروج، جب نکلے گا تو غفران کا پڑھے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہ اصل مطلوب ہے کہ بندہ ہر حالت میں اللہ کی کیا کرے؟ عبادت کرے، لیکن اتنی دیر ہم سے چوک ہوئی یا ہم تیری عبادت نہیں کر پائے تو اللہ مجھے تو معاف کر دینا، یا کوئی غلطی ہو جائے۔ وہ تقدیم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض واذا كان في الفضاء يستحب له الابعاد والاستتار حتى لا يرى۔ خیر یہ مسئلہ نہیں کہا اگر آدمی میدان میں ہے تو دور ہو جائے نگاہوں سے لوگوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معمول ہوتا تھا۔ وہ حدیث علی، اچھا کہا کہ جنات کی آنکھوں پہ اللہ رب العزت پردہ ڈال دیتا ہے جب انسان کیا کہتا ہے؟ اللہم انی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بسم اللہ اس کی نگاہوں کا پردہ بن جاتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کان اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، یہی کہتے ہیں غفرانک کی بات پہلے آ گئی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجہ لا يرفع صوته حتى يدنو من الارض، ایک ادب سکھلایا تھا کہ جب زمین کے قریب ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب شرمگاہ کھولتے، کپڑا جسم سے ہٹاتے، شروع ہی میں نہیں بلکہ جب زمین سے قریب ہو جاتے تو کپڑے اپنے ہٹاتے۔ چوتھا مسئلہ ما یحرم فعلہ علی من اراد قضاء الحاجہ، کہا کیا کام حرام ہیں جو آدمی قضائے حاجت کرنے جا رہا اس کے لیے۔ یحرم البول فی الماء الراکد، کہا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہا عن البول فی الماء الراکد، پیشاب کرنے سے ٹھہرے ہوئے پانی میں منع فرمایا۔ ولا یمسک ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یستنجی بها لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ، کہا بائیں ہاتھ سے نہ صفائی کرنا ہے نہ شرمگاہ کو چھونا ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْبَوْلُ أَوْ الْغَائِطُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي الظِّلِّ، اور کہا کہ اس پر پیشاب کرنا بھی حرام ہے، اور کیا کرنا حرام ہے؟ کس کے اوپر؟ آدمی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پیشاب پیخانہ حرام ہے کہاں؟ فی الطریق، راستے میں۔ کون سا راستہ؟ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہو، کوئی متروک راستہ چھٹا ہوا ہے تو وہاں انشاءاللہ بات نہیں ہوگی۔ اور فی الظل، یا کہاں؟ سائے میں، اور پھر حدائق العامہ، یا عام باغ میں جہاں لوگ آتے جاتے ہوں، اور تحت شجرہ مثمرہ، یا پھلدار درخت ہے، اور موارد الماء، یا گھاٹ ہیں پانی کے جہاں انسان زیادہ پانی پینے کے لیے۔ یہ تو ویسے بھی آدمی حدیث نہ سنے تب بھی اس کا سینس کہے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں لوگ آ سکتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، یا جن وجہ سے انسان 3 ایسی چیز جن کی وجہ سے گالی کھا سکتا ہے، لعنت پا سکتا ہے، ان 3 چیزوں سے بچو۔ کہا البراز فی الموارد، پہلی چیز گھاٹ کے جہاں پانی پینے کے راستے بنائے ہوں، ندی میں، نالے پہ، وہاں پیشاب پیخانہ مت کرو، اور عام راستے میں اور سائے میں۔
اور وہ سایہ جو متروک ہو، جہاں لوگ نہ آتے جاتے ہوں وہاں وہ جائز ہے، لیکن وہی کہ جہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں وہاں نہ کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتقوا اللعینین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ پھر اس کی وضاحت آ گئی وہی جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ کما یحرم علیہ قراءۃ القرآن، کہا کہ کوئی استنجا کرنے گیا ہے تو قرآن ذکر وغیرہ بھی نہیں کرے گا ٹوائلٹ کرتے وقت۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْاِسْتِجْمَارُ بِالصَّوْتِ أَوِ الْعَظْمِ وَالطَّعَامُ وَالْحَتَرَمُ، بات آگے چکی ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ آدمی قبرستان کے بیچ میں جا کر کے، قبرستان میں جا کر کے قضائے حاجت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ابالی اوسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق، کہا بیچ بازار میں یا قبر میں قضائے حاجت کروں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ ما یکرہ فعلہ للمتخلی، پیشاب پیخانہ کرنے والے کے لیے کیا مکروہ ہے۔ مکروہ کا درجہ حرام سے نیچے ہے، اور مکروہ کا کام کرنے والا آدمی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس سے بھی آدمی کو بچنا ہے۔ وَيُكْرَهُ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ اسْتِقْبَالُ مَحَبِّ الرِّيحِ بِلَا حَائِلٍ، کہا قضائے حاجت کرنے کے لیے اگر آدمی باہر کر رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو ہوا کے دوش پہ وہ استنجا نہ کرے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ فقط مر رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، آپ سے سلام کیا، فلم يرد علیہ، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ گویا کہ اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ سب آدمی نہیں کر سکتا ہے، بحتیٰ کہ بات کرنا بھی منع ہے، اللہ کی کوئی ضرورت پڑ جائے تو کہا بات کرنا مکروہ ہے، بیت الخلاء وغیرہ میں آدمی بات نہ کرے۔ لیکن بہت سے لوگ دیکھو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اور پھر آداب کے بھی خلاف ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ فِي شَقٍّ وَنَحْوِهِ، کہا کہ یہ بھی مکروہ ہے کہ آدمی سوراخ وغیرہ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ عبداللہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سرجس سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس سے؟ کہ پیشاب کی آدمی کرے بل میں، سوراخ میں۔ قتادہ سے کہا گیا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ انہا مساکن الجن، یہ جنوں کے کیا ہیں، گھر ہیں، وہاں پہ جن رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی تو آپ کو بھی وہ تکلیف ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی پیشاب کرتے وقت ہول میں، سوراخ میں، اس بات سے معمول نہیں ہے کہ کوئی جانور آئے اسے تکلیف نکل جائے، سانپ ہے، بچھو ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ آدمی گھر میں اپنی جیب میں یا ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لے کے جائے جس میں اللہ کا ذکر وغیرہ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کچھ لکھا ہو کاغذ وغیرہ پہ، لیکن قرآن کا لے جانا قطعی طور پر منع ہے۔ لیکن ایسے چیزیں موبائل ہے یا اللہ کا ذکر وغیرہ ہے تو اس کو لے جانے کے بارے میں کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن قرآن آدمی نہیں لے جا سکتا ہے۔ جی ہاں ہاں، نکال دیا کرتے تھے، نکال دیا، تو وہی بات کہی انہوں نے کہ یہ ایسی چیزیں نہ لے جانا اچھا ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو افضل نہ ہو، ہمیشہ کام افضل کرتے تھے، تو اسی لیے افضل کے طور پہ انہوں نے انگوٹھی نکال دی تھی، ورنہ اگر آدمی لے کے چلا جاتا ہے یا بھولنے کا کوئی چیز ہے، ڈائری رکھ دی کہیں، کوئی اور چیز بھول جائے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں کہا کہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ الباب الرابع فی السواک وسنن الفطرہ وفی عدۃ مسائل، کہا مسواک کے بارے میں ہے، اور جو نیچر جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، نیچرل چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ مسواک کہتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں مسواک، اور اسی کے حکم میں برش بھی آئے گا، جو برش ہم کرتے ہیں پیسٹ وغیرہ اسی کے حکم میں آئے گا، لیکن آدمی اچھا ہے کہ برش کئی بار نہیں کر پائے گا، لیکن مسواک تو آدمی 10 بار بھی کر سکتا ہے دن بھر میں۔ پہلا حکم کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مسنون ہے، یہ مسواک کرنا مسنون ہے، کریں گے اجر ملے گا، نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہر حال میں کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی روزہ بھی رکھا ہوا ہو تب بھی وہ مسواک کرے گا، نماز کے وقت کرے گا۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے عربوں کے ہاں کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی مسواک کر لیتے ہیں، سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہاں تھوک نکلا، بس خالی 1-2 بار آدمی ادھر ادھر دانتوں پہ پھیر لیتا ہے۔
حدیث میں ہے السواک مطہرۃ للفم، سواک سے مسواک سے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اور مرضات للرب، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی صفائی ہوئی، آپ کا دنیوی بھی فائدہ ہے، دینی بھی فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہا اگر میری امت پہ یہ گراں نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کب یہ اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، کہا وَيَتَكَّرْ عِنْدَ الْوُضُوء، بعد میں وضو کر رہا ہو تو اس وقت اور اہمیت ہو جاتی ہے۔ عام حالت میں تو اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے، لیکن وضو کے وقت، اور کب جب آدمی سو کے اٹھ رہا ہو تب، یا منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہو اس وقت، یا قرآن کی تلاوت کے وقت۔ قرآن کے پڑھنے والے کتنے ایسے بھی ہیں حفاظ جو نعوذ باللہ گٹکا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، اسی دہن مبارک سے، وہی دہن سے کلام مبارک بھی نکلے، اور اسی دہن سے گندگی کا بھی ایک منہ سے گندگی نکلے، یہ کیسے آدمی گوارا کرتا ہے؟ تو بہرحال کہا کہ آدمی کے منہ میں جب بدبو ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، ظاہر بات یہ اچھے کام ہے تو اچھے کام کے لیے۔ وَقَذَا عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَنْزِلِ، کہا جب آدمی مسجد میں داخل تب بھی، کیونکہ وہاں لوگوں کو جمگھرا ہے، آپ کے آزو بازو جو لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ والمنزل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا جب گھر میں داخل ہوتے تب بھی، تاکہ عورتیں ہیں، بیویاں ان کی ازواج مطہرات ہیں، آس پاس ہوں تو ان سے منہ سے بدبو نہ اٹھے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے، اچھا بولیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں تعویذ پہننا بھی حرام ہے اگر سوچ یہ ہو کہ بچانے والا اللہ ہی ہے؟ حرام ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، لیکن اگر کوئی تعویذ کو فائدہ دینے والا سمجھتا ہے کہ بذات خود وہ فائدہ دینے والا ہے، تب تو شرک اکبر ہو گیا، تو وہ جائز نہیں کسی بھی حال میں۔ اور حدیثوں میں عام طور پہ شرک ہی کہا گیا، اس کو عام طور سے شرک ہی کہا گیا ہے۔ اور تعویذوں کی حقیقت اگر آپ دیکھیں تو دیکھ لیجئے 10 تعویذ پھاڑ کر کے اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا میں نے یہ لکھ دیا، اور لکھتے کیا، نمبر لکھ دیا یا سادہ کاغذ دے دیا۔ میں نے ایک تعویذ پھاڑا تھا، لیکن جانے اس میں کیلے کا پتا تھا صرف، اور کتنے کا عورت دے نہیں رہی تھی، ہمارے گاؤں کی بات ہے، اور اس کو میں نے اعتماد میں لیا، تو میں کہا بتاؤ کتنے میں لیا تھا؟ کہا 500 میں۔ آستھا اور عقیدہ بڑی عجیب چیز ہے، آپ پتھر سے اپنا لو لگا لیجئے، عقیدہ جوڑ لیجئے، اس کو آپ کو وہاں سے فائدہ نظر آئے گا، آپ کے خیال میں حقیقت میں فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بات آ گئی، آپ سوچ لیجئے، ایک صلیب آدمی لٹکاتا ہے مسیحی، اس سے وہ فائدے کی امید رکھتا ہے؟ کافر۔ ایک کوئی آدمی پتھر لٹکا لیتا ہے غیر مسلم، یا مورتی لٹکا لیتا ہے، وہ کافر۔ ہم تعویذ لٹکا لیں، ہم دھاگا پیلا کالا باندھ لیں، ہم مومن۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ دھاگا بھی ڈیڈ ہے، مردہ ہے، کوئی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، دھاگا دھاگا ہی ہے، اس سے ہم نفع کی امید رکھیں، یا یہ امید رکھیں ہم سے نظر بد کو بچا دے گا، کسی اور سے بچا دے گا، تو ہماری مثال پھر کافروں جیسی ہو گئی۔ مسیحی صلیب لٹکاتا ہے، کہتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہندو پتھر سے امید رکھتا ہے، کہتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے اس میں فرق نہیں رہ گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت پہ اپنا بھروسہ رکھو۔ اور حدیث میں وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ لوگ یہاں کہ جو دعا بھی دوسروں سے نہیں کرواتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی خود سے دعا کر دے الگ بات، مانگنا کسی دوسرے سے اللہ کو چھوڑ کر کے جو جائز ہے، ان سے بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اور بھی آپ کے لیے وہ ثواب کا باعث ہے۔ صرف جیسے قرآن سے رقیہ کرنا جائز ہے تو اس کے حکم میں تعویذ بھی آئے گا قرآن؟ نہیں، کیوں حکم تعویذ آئے گا؟ نہیں آئے گا، فرق ہے، بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک مثال آپ لے لیجئے، دوا میں فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ جو ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے، طریقہ بتا دیتا ہے، بھائی صبح کھانا ہے، دوپہر کو کھانا ہے، شام کو کھانا ہے۔ کنٹینیو کریں؟ جی ہاں، وہ ایکچولی وائس ادھر آ جاتے ہیں، آپ بیٹھیں۔
रेडमी होता है ना, हाँ? पासवर्ड جی دوا میں اثر ہے، ہر آدمی مانتا ہے، جانتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے صبح شام یا دوپہر کو بھی کھا لینا، لیکن طریقہ جو ہے ڈاکٹر کا اس کو آپ بدل دیں. تینوں وقت کی دوائیں ایک ساتھ میں کھا لیں تو فائدہ دے گا کہ نقصان کرے گا وہ. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے رقیہ کیا ہے، دم کیا ہے، اور حکم بھی دیا ہے دم کرنے کا، بلکہ فلق اور ناس کو کہا بہترین معوذات ہیں یہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، دم کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تب بھی تینوں قل اپنے ہاتھ میں پھونک کر کے پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا مسح کرتے تھے. دوسروں سے بھی کہا، خود کیا. لیکن رقیہ کے بارے میں تو کہنے کے بجائے آپ چھوڑیں، منع کیا ہے کہ آپ جو تعویذ وغیرہ، دھاگا وغیرہ، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اجازت دینے کا بھی مسئلہ نہیں، بلکہ اس سے آپ نے منع کیا ہے. اور وہاں پہ جو آیات وغیرہ کہا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن پورا کا پورا کیا ہے؟ شفا ہے. اس کو آپ دم کریے، طریقہ بتلا دیا ہے. لیکن اگر آپ نے طریقہ بدل دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس سے منع بھی کیا ہے تو آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کہا ہے کرو، رقیہ کرنے کے بارے میں کہا ہے تو یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس سے ہم کرنا چاہیے. لیکن دوسری چیز جس سے منع کیا ہے ہم اس سے رقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ہر آدمی اس سے بچا چاہیے. صورت حال میں اگر کوئی شخص یقین رکھ کے کرتا ہے تو تعویذ کہتا ہے کام ہے، تو اس صورت حال میں وہ کیا بنے گا اگر یقین رکھ رہا ہے شفا؟ کیا کس بات کا کہ اس کی آیتوں سے، مطلب جیسے عام حالت میں وہ نمبر ہوتے ہیں اس کو ادھر شیئر پر چلایا جائے گا، لیکن قرآن سے اگر کوئی امید رکھ رہا ہے تو ٹال نہیں کرے گا. ہاں بتایا نا کہ حرام ہے، لیکن وہ شرک نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اس کو بذات خود اگر جو تعویذ ہے اس کو نفع اور نقصان پہنچانے والا مانتا ہے تو بہرحال تو پھر وہ کفر ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر پہنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ شفا دے گا تو چونکہ طریقہ غلط اختیار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیز کے ذریعے سے اس نے شفا تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے وہ حرام ہوگا، گنہگار ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا. اسی طریقے سے اگر شہد وغیرہ سے انسان سوچے نہیں، شہد میں تو خود وہ تو اس کے بارے میں کہا گیا بھائی کہ ہر چیز میں اس میں شفا ہے، وہ تو کہا گیا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا وہ تو شفا ہی ہے. وہ کیا ہے، وہ ایک کو کالا جو وہ دانہ کلونجی کہا کہ ہر چیز کا علاج ہے موت کے علاوہ. تو جب جس کے بارے میں کہا گیا تو اس کو ہمیں اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا ڈاکٹر جو چیز بھائی طے کر دے علم کی بنیاد پر کہ ہاں اس میں فائدہ ہے تو وہ آپ استعمال کریے. وہ ذریعہ سمجھیں گے، آپ سبب سمجھیں گے نا. ہاں، دوا پر یقین کا مطلب تھوڑا نہیں ہے کہ دوا ہمیں فائدہ دے رہی ہے. دوا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرتے ہیں ہم. اور جب سبب اختیار کیا جاتا ہے تو سبب کو نہیں مانا جاتا ہے کہ یہی کرنے والا، بلکہ وہ سبب ہے، ذریعہ ہے.
المسألۃ الثانیہ متى یتأکد، یعنی مسواک کب کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی اہمیت کب بڑھ جاتی ہے، آگے بات آ گئی۔ المسألۃ الثالثہ بما یکون، کہا کہ کس سے صفائی کی جائے۔ ایک تو مسواک آپ جانتے ہیں اس سے آ رہی یسن ان یکون التسوق بعود رطب لا یتفتت، کہا عود سب سے پسندیدہ ہے منہ کی صفائی کے لیے، لیکن آج کل دیکھتا ہوں کہ عود سے چونکہ آدمی کھاتا پیتا بہت کچھ ہے، شاید عود وہ صفائی نہ کرے جو برش کرتا ہے، دانتوں میں جو میل ہے کھانے کے بعد، وہ جو لکڑی کا برش ہوتا ہے جیسے عود ہے یا نیم وغیرہ ہے، وہ صفائی شاید اس سے نہ ہو پاتی ہو، تو ہم کو وہ کرنا ہے، لیکن صبح شام ہم برش بھی کر لیں تاکہ صفائی اور اچھی ہو جائے۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستاک بعود عراق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کا مسواک استعمال کرتے تھے، اور آدمی دائیں بائیں کسی بھی ہاتھ سے اس کو کر سکتا ہے۔ فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء، اگر وضو کر رہا ہے وہ اور مسواک نہیں ہے تب کیا کرے، اجزاؤه التسوق باصبعه، کہا اصبع یعنی انگلی سے بھی وہ مسواک کر سکتا ہے اور کوشش کرے وہ صفائی اس سے ہو جائے گی۔ المسألۃ الرابعہ فوائد السواک، مسواک کا فائدہ کیا ہے؟ من اہمها ما ورد فی حدیث السابق انه مطہرۃ للفم فی الدنیا ومرضاۃ للرب فی الآخرہ فینبغی للمسلم ان یتعاہد هذه السنہ، مسلمان کو چاہیے کہ اس کا پابند ہو جائے، اس سنت کا، اس کو نہ چھوڑے کیونکہ اس میں دنیا بڑے فائدے ہیں۔ وقد یمر علی بعض المسلمین مدۃ من الوقت، کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا ہے ولم یتسوقوا، مسواک نہیں کرتے ہیں، اما تکاسلا و اما جہلا، چاہے تکاسل و سستی ہو یا جہالت ہو، وہؤلاء قد فاتهم الاجر العظیم، ان سے بڑا اجر اور بڑا ثواب چھوٹ گیا اور بڑے فائدے چھوٹ گئے، بسبب ترکہم هذه السنہ التي كان يحافظها علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت کو چھوڑنے کے ناطے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی برتتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ وقاد یأمر بها امته امر ایجاب، اور اس کا حکم دینے والے تھے، لیکن مشقت نہ پڑ جائے، مشقت میں لوگ نہ پڑ جائیں، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وقد ذکروا فوائد اخرى للسواک منها ان يقوي الاسنان، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ مسوڑ وغیرہ بھی اس سے مضبوط پائے جاتے ہیں، تمام چیزیں اس سے بہرحال۔ المسألۃ الخامسہ سنن الفطرہ، فطرت کے جو سنتیں ہیں، فطرت والی سنتیں ہیں، وہ تسمى ايضا خصال الفطرہ، فطرت کی عادتیں، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرہ، کیونکہ یہ کرنے والا فطرت سے متصف ہوتا ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پسند کیا ہے، لیکن علی احسن حیا و اکمل صورت، تاکہ ان کی حالت اچھی ہو، صحیح ہو، صاف ستھری ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، استحداد شرمگاہ کے بال بنانا اور بغل کے بال بنانا، شرمگاہ اور بغل کے بال بنانا، اچھا استحداد حدیث سے ہے، پہلے کے لوگ استرا وغیرہ یا لوہے کا کوئی ذریعہ ہوتا تھا جس سے صفائی کرتے تھے مرد اور عورتیں دونوں، اور اس زمانے میں طرح طرح کے کیمیکل سے بنے ہوئے وہ آتے ہیں ٹیوب وغیرہ، تو اس سے بھی دونوں مرد اور عورتیں صفائی کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ خمس من الفطرہ الاستحداد، زیر ناف شرمگاہ کے بال بنانا اور بغل کے بال بھی بنانا، والختان، ختنہ کرنا، ختنہ جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو شرمگاہ کے اوپر زیادہ چمڑا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، وتقلیم وقص الشارب، مونچھ کاٹنا، مونچھ آدمی رکھ سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ آج کل کچھ لڑکے ایسے ہیں کہ جو مونچھوں کو ایسا تاؤ دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں کہ پہچان میں نہ آئے کہ مسلم ہیں کہ ہندو، یقین جانے کچھ لوگوں کی شکلیں ایسے ہیں اور شاید اس قصد سے نیت سے کرتے بھی ہیں کہ ان کی شکل کوئی نہ پہچان پائے،
تو مونچھ رکھنا ہے، لیکن ایسی نہیں کہ غیروں کی مشابہت ہو جائے، مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ وَنَتْفُ الْإِبْطِ، بغل کے بال، اس کا یعنی گویا کہ شرمگاہ کے لیے الگ سے لفظ آیا ہے اور بغل کے بازو کے بال کے لیے الگ سے لفظ آیا ہے، وہ اٹھانا۔ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، ناخن کاٹنا، لیکن اس میں کوئی ایسا ٹائم نہیں فکس ہے کہ آپ کو 10 روز میں 15 روز میں، بس یہ کہ جب آپ کو لگے کہ بال بڑے ہو گئے ہیں اور صفائی میں پریشانی ہو رہی ہے یا گندگی آئی ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں۔ ناخن وغیرہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 40 دن میں کم سے کم ایک بار۔ ہاں تو بہت لمبا ہمارے خیال سے ہو گیا، صحیح بات ہے۔ یہ انگوٹھا ناخن کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں بھی ناخن کے بارے میں یہی جانتا ہوں ناخن کے بارے میں، لیکن بغل کے بال کے بارے میں جانتا ہوں کہ کوئی قید اس میں آئی ہے، ہو سکتا ہے۔ بہرحال ویسے بھی 40 دن بہت ہو جاتا ہے، آدمی ہمارے خاص سے 15 دن میں 20 دن میں، تو بہرحال صفائی مطلوب ہے اور اس کو انسان کو کرنا ہی چاہیے۔ گویا کہ ناخن اگر بڑا ہو جاتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا یا برا نہیں ہے، بشرطے کہ اتنا بڑا 40 روز میں تو آدمی کے ناخن بہت بڑے ہو جاتے ہیں، گندگی آ جاتی ہے، تو اجازت ہے خالی وہ کہ اتنا دیں، باقی اس سے پہلے آدمی صفائی کر لیا کرے۔ یہ ہمارے خیال تفصیل ہو گئی۔ اچھا ایک چیز یہاں اور بتائی ہے، وَهُوَ إِزَالَةُ جِلْدَةَ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشْفَةَ، یعنی شرمگاہ کے بارے میں، تو اس میں ایک اور مسئلہ کہا ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں بھی سنت ہے اور مرد کے بارے میں تو یہ واجب ہے ختنہ کرنا۔ اور کہا وَيَسْتَحِبُّ أَن يَكُونَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو کہا کہ اگر ختنہ کرنا ہے لڑکی کا بھی تو یہ 7ویں دن کیا جانا سنت ہے، لڑکے کے بارے میں بھی تو بھائی ہے، معروف ہے یہ۔ اچھا جس دن وہ ہوتا ہے عقیقہ، اسی دن اس کا ہو جانا چاہیے ختنہ، اور یہ بہت آسان ہے۔ بڑے جب بچے ہو جاتے ہیں تو تکلیف بھی محسوس زیادہ کرتے ہیں، اور ہلنے سے، چلنے سے، حرکت سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جب وہ 7 دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے، تو کہا یہ مسنون ہے۔ قص الشارب وإحفاؤه، یہ بھی بات آ گئی، مونچھ کا کرانا وغیرہ۔ آج کل معاملہ بال کا ہو، مونچھ کا ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں نمازی بھی ان کے بال عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، سخت منع ہے، بلکہ کہا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ ایک آدمی کو میں نے ہی ایک مینارہ پہ پکڑا، یعنی خوب بڑے بال جس طرح عورت رکھتی ہیں، لیکن آج کل نظر نہیں آتا وہ آدمی، تو میں نے اس کو باہر پکڑا کہ بھائی نہیں جائز ہے، تو کہہ رہا میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں نے غیر مسلموں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں کہا آج یہ باپ کی منطق ہے بھائی، یہ کون سی لاجک ہے آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا ہے۔ میں نے سمجھا دیا کہ آج کل یہ عورتوں کی طرح لوگ ربر بینڈ بھی لگا لیتے ہیں اس میں اپنے بالوں میں، یہ جائز نہیں ہے، آپ کے بال درست ہیں، لیکن یہ کہ اس کو جوڑا بنا لینا، عورتوں کی طرح سے گول کر لینا یا اس کو عورتوں کی شکل میں دینا، یہ سخت گناہ ہے۔ چلے گا پھر اور چلیں؟ نہیں تو میں تو چلوں گا ہی جب مجھے، لیکن باقی بھائی لوگ نس کے ہوں، اور کیا۔ چلیے یہ ایک تھوڑا سا رہ گیا، باقی یہاں بند کرتے ہیں، اس کے بعد چائے پیتے ہیں انشاءاللہ، سب لوگ پیتے ہیں چائے۔ کیسے پئیں گے وہ آپ، پیسہ میں دوں گا اور چائے کا انتظام آپ کریں گے۔ تقلیم الاظافر، یہ بھی یعنی انگلیوں کے بال کاٹنا، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں بہرحال، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں، شاید غیر مسلم زیادہ ہے، مسلمانوں بھی ہے، بغل وغیرہ کے بال یا اللہ کاٹتے ہی نہیں ہیں، کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے بغل کے بال پہ تو گھنا جاتی ہے، یہ گندگی ہے ہی ہے، لیکن آدمی اب نہ اتنی عقل بھی نہ ہو کہ گندگی اور صفائی میں نہ تمیز کر سکے، تو یہ آدمی کیا سکتا ہے۔ یہ فطرت تقاضا کرتا ہے، نیچر انسان کا تقاضا کرتا ہے کہ بال اوڑے ہی ہونے چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور حدیث میں ہے کہ 10 من الفطرہ، وہاں کیا کہا 5 فطرت سے ہیں، یعنی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن یہاں کہا
10 فطرت سے ہیں. کہا ایک چیز قص الشارب، دیکھ لیجئے، مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، استنشاق الماء، پانی ناک میں چڑھانا، اور آدمی چڑھائے گا تو جھاڑے گا بھی ہے، جھاڑے گا بھی. اور اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ حدیث میں ہے کہ شیطان آپ کی ناک کے اوپر رات گزارتا ہے. وقص الاظفار، ناخن کاٹنا. وغسل البراجم، یہ جو انگلیوں کے پور ہیں ظاہری کے اوپر، اس میں گندگی میل آ جاتا تو کہا اس کو صاف کرنا. ونتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا. حدیث میں کیا کہا گیا؟ اکھاڑنے کی بات کہی گئی ہے. اور آدمی اگر اکھاڑنے کی مشق کر لے شروع سے تو نازک ہوتا ہے تو اس کی عادت بن جائے گی، انشاءاللہ وہ تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوگی. لیکن یہ اجازت ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، صفائی ہونی چاہیے. وحلق العانہ، شرمگاہ کے بال بنانا. وانتقاص الماء، پانی کم استعمال کرنا. ہمارے ہاں دیکھ لیجیے آپ، ٹوٹی کھول دیتا ہے ایک آدمی جب جاتا ہے وضو خانے پہ، یقین جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ایک بالٹی پانی گرتا ہوگا بلا مبالغہ، ایک جزریت نہیں اس میں ہے. تو ہمیں کہا گیا ہے کہ 600 ml میں ہمیں وضو کر لینا چاہیے. چلو 600 ml نہیں، ایک مگ بڑا والا اس میں وضو کر لیں، لیکن آپ بالٹی سے وضو کریں گے اس میں آدمی نہاتا، یہ صحیح نہیں ہے. راوی کہتے ہیں 10ویں چیز میں بھول گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا 10 چیزیں بتائی تھیں، لیکن آخری چیز میں بھول گیا. آدمی کی میموری ہے، کبھی کوئی چیز سنتا ہے کل یاد ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہو جاتا. دیکھیں انتقاص الماء یہاں کہا ہے، مجھ سے یہ چوک ہوئی شاید، یعنی الاستنجا، اسی کو شاید کہہ رہے ہیں کہ انتقاص الماء یعنی استنجا، پیشاب اور پیخانہ دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرنا. انتقاص الماء یہ ہے. اچھا، انتقاص مانے کم ہونا بھی ہوتا ہے، تو میرے دماغ میں ہے شاید پانی ہے، لیکن یہاں کہا کہ پیشاب پیخانہ کسے دھونا؟ پانی سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلیہ وسلم.